علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کنز المعارف میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں در حقیقت انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، بہت سی اہم چیزیں ہیں، اس لیے خیال ہوا کہ آج اس کا تذکرہ کیا جائے۔ چنانچہ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں حضرات تھے۔ یہ چاروں شخصیات قدسی الاصل اور روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے سب سے عظیم شخصیات سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گئے، ان کے مہمان بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ چار چمکتے دمکتے چاند میرے گھر میں اترے ہیں تو جلدی سے ان کا استقبال کیا، بے حد مسرت کا، خوشی کا اظہار کیا اور ان کو بٹھایا اور جلدی سے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا کہ جلدی سے کچھ ہے تو دے دو، اور بظاہر حضرات کو بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک نیا برتن نکالا۔ ظاہر ہے کہ اس موقع سے بہتر موقع اور کون سا ہوگا جس میں ایک خاتون نیا برتن نکالے۔ سفید رنگ کا بڑا چمکتا دمکتا شفاف برتن نکالا، اس میں شہد ڈال کے جلدی سے کہا کہ یہ لے جائیں، میں اتنے میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ چنانچہ شہد پیش کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند بھی بہت زیادہ تھا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی شخصیات جب شہد کھانے لگے تو شہد میں ایک باریک سا بال تھا، بال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطبین کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں، ایک سفید شفاف برتن ہے، چمکتا دھمکتا خوبصورت برتن ہے، اور اس برتن کے اندر میٹھا شہد ہے، اور شہد کے اندر ایک بال ہے باریک۔ تین چیزیں۔ آپ لوگ ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر ان سے کوئی مثال بیان کریں، کوئی بات بیان کریں، تین باتیں بیان کریں جو صاف ستھری شفاف سفید پلیٹ سے میل کھاتی ہو، میٹھے شہد سے میل کھاتی ہو، اور اس میں باریک بال کا بھی کوئی نہ کوئی تشبیہ موجود ہو۔
ایسی کوئی بات بیان کریں، اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ کوئی معرفت کی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی اور مجلس میں ایک گفتگو کا عنوان بھی بن جائے گا، وقت آسانی سے گزر جائے گا، اتنے میں کھانا بھی تیار ہو جائے گا۔ چنانچہ سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے تھے کہ یہ کچھ ارشاد فرمائے۔ چنانچہ مجلس کے آداب میں سے بھی یہی ہے کہ بڑوں کو پہلے بولنے کا موقع دینا چاہیے، ان کی بات کو غور سے سننا چاہیے۔ یہ کہنا کہ ان کو کیا پتا، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، اب نئے دور کے تقاضوں کا ہم سے بہتر کون جانتا ہے، بے ادبی کی بات ہے، بے ادبی کی اور ناقدری کی بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مجلس میں بڑوں کو پہلے بولنے کا موقع فراہم کیا جائے، ان کی بات کو کاٹا نہ جائے، ان کی بات کو توجہ سے سنا جائے، اور اگر دسترخوان ہے تو جو بڑے ہیں ان سے کھانے کو شروع کیا جائے کہ آپ کھانا شروع کریں، پھر بعد میں باقی شروع کریں۔ لیکن عام طور پر ان کے لیے دسترخوان پر جگہ ہی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بے شک یہ برتن بڑا سفید صاف شفاف ہے، چمکدار ہے، خوشنما ہے، لیکن اس سے زیادہ چمکدار چیز ایمان ہے جو اللہ اپنے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ایمان کے اندر ایک اپنا نور ہے، روشنی، وہ اس برتن سے کہیں زیادہ چمکدار اور روشن ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پل صراط جب بچھایا جائے گا، آپ جانتے ہیں کہ یہ جہنم کے اوپر سے بچھایا جائے گا، اور اس کے اوپر سے انسانوں کو گزارا جائے گا، کافر کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے جائیں گے، اور ایمان والے وہاں سے بجلی کی چمک کی طرح گزرتے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی ایمان والا بندہ پل صراط پر کچھ وقت کے لیے رک گیا، تھوڑی دیر کے لیے رک گیا کسی بھی وجہ سے، تو جہنم دست بستہ گزارش کرے گی کہ اے ایمان والے یہاں سے جلدی گزر جاؤ، تیرے نور ایمانی سے میری حرارت، میری آگ ٹھنڈی پڑ رہی ہے۔ یہ ایمان کا نور ایسا ہے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس کو بجھا دیتا ہے۔ تو اے اللہ کے نبی، ایمان اس سے زیادہ روشن، زیادہ چمکدار ہے، اور جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اس کو اس ایمان میں شہد سے زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو یہ ایمان شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ اس دور کی بات ہے، آج کل کے شوگر کے دور کی بات نہیں ہو رہی۔ آج کل تو میٹھے کے نام سے ہم گھبراتے ہیں، پہلے بزرگ میٹھا شوق سے کھاتے تھے۔ بالکل بہت سارے معاملات جیسے الٹ ہو گئے، یہاں پر بھی خوراک کے حوالے سے بھی معاملہ الٹ ہو گیا۔ پہلے لوگ کھانے میں ایسی چیز پسند کرتے تھے جس میں طاقت ہو، توانائی ہو۔ اب ایسی چیز پسند کی جاتی ہے جس میں طاقت نہ ہو، بس جلدی سے ہضم ہو جائے، جلدی سے ہضم ہو جائے، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے کوئی محنت مشقت نہ کرنی پڑے۔
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان اس برتن سے زیادہ روشن ہے، جس کو نصیب ہو جاتا ہے اس کو شہد سے زیادہ لذت اور شیریں محسوس ہوتا ہے، اور اس ایمان کی حفاظت یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس دولت کو، اس سرمایے کو موت تک محفوظ کر لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بال پر چلنے کی طرح ہے، مشکل عمل ہے، اور شیطان ہر وقت اس کو چرا لینے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے، وہ کسی صورت بھی ہمیں صاحب ایمان رہنا پسند نہیں کرتا۔ ایک بزرگ کا قصہ مشہور ہے، آخری وقت تھا، بار بار کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو دوسروں نے پوچھا کہ کیا مقصد ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ شیطان بار بار میرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو میرے جال سے بچ گیا، تو نے اپنے ایمان کو مجھ سے بچا لیا۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک یہ سانسوں کا سلسلہ قائم ہے اس وقت تک تجھ سے محفوظ رہنا آسان نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں چیزوں کو لے کر مثال بیان کی۔ چنانچہ ہم ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی قدر کریں، ایمان کی حفاظت کریں، اس کے لیے تگ و دو کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، فرائض واجبات کا اہتمام کریں۔ یہ ایمان کی حفاظت کی چار دیواریاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا مثال بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ برتن بے شک سفید ہے، روشن ہے، چمکدار ہے، لیکن یہ دنیا کی دولت، یہ اقتدار، یہ سلطنت، کرسی، عہدے، یہ اس سے زیادہ چمکدار ہے۔ ان چیزوں کی طرف انسان کی طبیعت بڑا میلان کرتی ہے، اور جس کو مل جاتی ہے اس کو شہد سے زیادہ شیریں اور بھلی محسوس ہوتی ہے، لذیذ محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کو حاصل کر لینے کے بعد انصاف پہ قائم رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بے انصافی ہو گئی، خیانت ہو گئی، بددیانتی ہو گئی تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس راستے سے کتنے صاحب اقتدار، کتنے صاحب دنیا تباہ ہو رہے ہیں، جہنم کا ایندھن بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اقتدار ملا تو واقعتاً انہوں نے انصاف قائم کر کے دکھایا اور معیار کی وہ سطح بلند منتخب فرمائی کہ اگر دجلہ کے کنارے پر کوئی کتے کا بچہ پیاسا مر جاتا ہے تو اب میں عمر اس کا ذمہ دار ہوں، جواب دہ ہوں۔ کتنے ہی واقعات ہیں ان کی زندگی کے۔ انسان تو بڑی دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، دجلہ کے کنارے پر ہے جہاں سے پانی حاصل کرنا کو مشکل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسا انتظام کیوں نہیں کیا کہ وہاں سے ایک جانور آسانی سے پانی پی سکے؟ اس کو پانی حاصل کرنے کے لیے کنارے پہ کھڑے ہو کے ترسنا نہ پڑے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بے شک یہ برتن
بڑا صاف شفاف ہے، چمکدار ہے، روشن ہے، لیکن اس سے زیادہ چمکدار، اس سے زیادہ روشن علم ہے، قرآن ہے، دین کا علم۔ علم ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العلم نور، علم نور ہے، روشنی ہے، بلا شبہ روشنی ہے۔ علم کی روشنی اگر انسان کو حاصل نہ ہو تو انسان کوئی بھی عمل ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو علم بڑا روشن ہے، چمکدار ہے۔ اس سے بھی ہم مسلمانوں نے کتنی بے رخی برتی ہے ہمارے سامنے۔ ہم دین کے علم کو علم ہی سمجھنا چھوڑ چکے ہیں، سیکھنا سکھانا تو دور کی بات۔ حالانکہ علم در حقیقت دین ہی کا علم ہے، باقی سارے فنون ہیں، کاریگریاں ہیں۔ تو علم سب سے زیادہ روشن اور چمکدار چیز ہے، جس کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو اس علم میں شہد سے زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس علم پر عمل کرتے رہنا، محض معلومات کی حد تک اس کو نہ رکھنا، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس کو آخر تک اس کے ہر حکم کو بجا لاتے رہنا، یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، جو میزبان تھے ان حضرات کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری نظر میں اس برتن سے زیادہ چمکدار اور روشن اور سفید چیز مہمان۔ ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ واقعہ میں نے یہ شروع کیا کنز العمال کے حوالے سے، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے، اس سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفید چمکدار خوبصورت برتن میں شہد پیش کیا۔ اس شہد کے اندر ایک باریک سا بال تھا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تین چیزیں ہمارے سامنے، برتن ہے، شہد ہے، بال ہے، تینوں کو دیکھ کر کوئی مثال پیش کرو جو تینوں کے ساتھ میچ کرتی ہو۔ تو یہ سارے حضرات اپنے اپنے ذوق کے مطابق مثال پیش کر رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی، وہ بھی اسی مجلس کا حصہ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مہمان، ان کے گھر میں جو مہمان آئے ہوئے تھے، سبحان اللہ، ان سے زیادہ چمکدار اور روشن مہمان کون ہو سکتے تھے؟ اے اللہ کے رسول، مہمان اس برتن سے زیادہ روشن، زیادہ چمکدار، باعث رحمت ہے۔ اس کی پیشانی سے نکلنے والا نور اس برتن سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اور جب مہمان آتا ہے، اس کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے، اگر مہمان کو کھانا پسند آ جائے، وہ سیر ہو کر کھا لے، تو میزبان کو شہد سے زیادہ شیریں محسوس ہوتا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا اور شہد سے زیادہ لذیذ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن مہمانی کے آداب کو بجا لانا اور مہمان کی پوری طور پر قدر کرنا، یہ آسان نہیں ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے کہ مہمان کو ذہنی اعتبار سے، طبعی اعتبار سے، کسی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اور بسا اوقات ہم مہمان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جتنی بھی خدمت کی جائے پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکالنے سے باز نہیں رہتے۔ تو اس لیے مہمان کو اپنے گھر سے راضی کر کے روانہ کر دینا یہ مشکل ہے، محنت طلب کا۔
چنانچہ ہمیں بھی مہمان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے، اچھی میزبانی کرنی چاہیے، اور آتے ہی کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرنا چاہیے آتے ہی، تاکہ مہمان کو لگے کہ میرے آنے سے ان کو خوشی ہوئی ہے، میرے آنے سے ان کو پریشانی نہیں ہوئی، بوجھ نہیں ہوں۔ کھانا بننے میں بسا اوقات وقت بھی لگ جاتا ہے، کھانے کا وقت بسا اوقات وقت نہیں بھی ہوتا، کھانے کی بسا اوقات مہمان کو طلب بھی نہیں ہوتی، لیکن کچھ نہ کچھ فوراً پیش کرنا چاہیے، جیسے یہاں پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد پیش کی۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، بڑے بڑے بنگلے تو تھے نہیں، تو کمرے میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اس گفتگو کا حصہ بننا چاہتی ہوں، میں بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بیٹی ضرور کہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ بے شک برتن بڑا خوبصورت ہے، چمکدار ہے، سفید ہے، شفاف ہے، لیکن اس سے زیادہ کہیں شفاف، چمکدار، سفید اور خوبصورت عورت کی حیا ہے، عورت کی حیا ہے۔ چنانچہ حیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاص وصف ہے، جو کل کائنات کی تمام خواتین سے بالا تر۔ صاحب حیا خواتین ساری ہی ہوتی ہیں، اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے، اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا بات ہے، حیا اس سے کہیں زیادہ چمکدار چیز ہے، اور جب حیا کی وجہ سے خاتون پردے میں ہوتی ہے تو اس کو شہد سے زیادہ شیریں اور لذیذ محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو پردہ کرنے والی خواتین ہی جانتی ہیں، جو پردہ نہیں کرتی وہ اس لذت سے آشنا نہیں۔ اور فرمانے لگی کہ اس حیا کے 100% تقاضوں پر عمل کر لینا یہ بال سے زیادہ باریک ہے، مشکل عمل ہے، لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے اللہ توفیق عنایت فرما دیتے ہیں، اللہ توفیق عنایت فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ساری گفتگو سنی، بڑی بھلی تھی، بڑی اچھی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی کوئی مثال عرض کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ضرور۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری نظر میں اگرچہ برتن بہت صاف شفاف ہے، اس سے زیادہ چمکدار، اس سے زیادہ روشن وہ اسلام ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، دین اسلام جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ ہر چیز سے زیادہ چمکدار، ہر چیز سے زیادہ روشن ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم۔ اور اپنے اسلام پر قائم رہنا، اس پر عمل کرنا، یہ دولت نصیب ہونے کے بعد اس کو اپنے عمل میں لانا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور آخر تک اس پر قائم رہنا اور اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو انسان آخر تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری نظر میں برتن سے زیادہ صاف، شفاف اور روشن چیز اللہ کی محبت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما دیں، پھر اس کو اللہ اللہ کرنے میں شہد سے زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے بہت سارے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کا منہ شہد سے بھرا ہوا ہے، میٹھا ہے، اللہ کا ذکر۔ اور اللہ کی محبت کے تقاضوں پر عمل کرتے چلے جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اتنے میں پھر آپ پر وحی کے آثار شروع ہوئے تو اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا کہ میری نظر میں اس برتن سے زیادہ روشن وہ جنت ہے جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔
جب تم جنت میں چلے جاؤ گے شہد کی لذتیں بھول جاؤ گے، لیکن جنت کو پا لینا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز العمال میں یہ حدیث ذکر کی، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی ہمیں بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔